ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اسی کو ہم گزارش کریں گے بریگیڈیئر صاحب سے کہ وہ جاری رکھیں. بہت شکریہ. ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی بلوچستان جو کہ نہایت غریب ہے، غریب ترین علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس میں ملیٹنٹ اس وقت ایکشن لے رہے ہیں. اور آج ہی میری کسی سمجھدار آدمی سے بات چیت ہو رہی تھی. میں نے کہا اگر ان کو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے 25,000 روپیہ دینا شروع کر دیں اور کہیں کہ لڑنا ورنا بند کر دو، تو جتنا پیسہ ہم سیکیورٹی پہ لگا رہے ہیں دے دو، اس کا آدھا بھی ہم نہیں دیں گے اور یہ خوشحال ہو کے بیٹھ جائیں گے. 25 کے بجائے 50 دو. میں کہہ رہا ہوں خوشحال ہو کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں جس آدمی کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، جس کے لڑے گا وہ اس کو آ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم سب 2-4 فوجیوں کو مارو یا یہ بم وہاں رکھ دو، دے گا تو وہ رکھ دیتا جا کے. باقی رہ گئی بات یہ کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں. جو جتنا غریب ہوگا اس کو ایکسپلائٹ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا. بغیر صاحب یہ بتائیے کہ اب جب سے یہ بات ایک اور بات بھی زمانے میں ہوئی ہے جو آپ کے پرویز مشرف کے زمانے میں اور کیانی کے زمانے میں، کہ جو بلوچیوں کو بہت زیادہ فوج میں داخل کیا گیا. پھر ان کو یہ کیا گیا کہ جس وقت یہ ہم نے بگٹی کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو گوادر کے اندر جو ہونا چاہیے وہ ہمارا آدمی بلوچی ہونا چاہیے. اس کا جو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ بات آپ کی پہنچا دیں گے، اور وہ ہو گئی. تو اس دوران میں یہ بحث چلی کہ ان کے پاس تو جو چلانے کے لیے صوبہ چلانے کے لیے یا فرض کے لیے کہ یہ بالکل پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو ان کا پھر اگر ہم اسکول کو کسی کو ہیڈ بھی بنائیں اس کا تو وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو پھر ان کو ٹریننگ دی گئی اور پھر ان کو اب کم سے کم یہ ایک لیول، ایک ان کا لیول 2 لیول 3 لیول ان کے بڑھا دیے گئے کہ اب یہ کم سے کم ایک اس کے ایک ٹیم کے ہیڈ بھی بن سکتے ہیں، ایک اس کے وہ بھی انچارج بھی بن سکتے ہیں. تو یہ جو وہ کاوشیں جو ہوئی ہیں اس دور میں، پرویز مشرف کے دور میں، اس سے کچھ اثر پڑا؟ بہت اثر پڑا. پرویز مشرف صاحب کیا جتنے فوجی ہیں جو سٹاف کالج میں یا استاد رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے، ان کو پورے ملک کے بارے میں بتایا جاتا ہے. فزیکلی جاتے ہیں. میں جب سٹاف کالج میں کورس کر رہا تھا اور میں پہلی دفعہ گوادر گیا تو میرا پہلا سوال یہ تھا یہ کس نے بنایا آفیسرز میس؟ اس کا منہ ڈیزرٹ کی طرف ہے، کچن اس کا سمندر کی طرف ہے. تو یہ تو ہماری پرائورٹیز تھیں. یعنی ہمیں پانی سے دلچسپی کوئی نہیں تھی، پتہ ہی کوئی نہیں تھا. پرویز مشرف صاحب نے جب انوگریٹ کیا تو میں موجود تھا وہاں، میں ابھی تک سروس میں تھا. لوگوں نے اس پاس نامے میں کہا کہ آپ جب یہ بنا رہے ہیں بیس سی پورٹ بنا رہے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ان کو ہم پڑھائیں گے، آپ یہ نہیں کہیں کہ پڑھیں، ہم پوری مدد کریں گے لیکن ٹائم لگے گا ان کے آنے میں. آج آپ دیکھیے پرویز مشرف صاحب کو گئے ہوئے بھی بڑا عرصہ ہو گیا. آج ایک یونیورسٹی گوادر میں ہے، ایک یونیورسٹی تربت میں ہے، ایک یونیورسٹی پنجگور میں ہے. اور اگر آپ لائن کھینچیں تو یہ 200 میل بھی نہیں بنتا. تو 3 یونیورسٹیاں تو بڑی زبردست ہے. لیکن اوور نائٹ تو گریجویٹ نہیں بن سکتے، ٹائم لگتا ہے. اور ٹائم کے علاوہ اسٹوڈنٹ میں وہ فائر ہونی چاہیے کہ میں نے سیکھنا ہے. ہمارے ابھی بھی انفارچونیٹلی وہ ٹرائبل کلچر جو ہے نا کہ جو سردار ہے پاس کرے بس ان کو پاس پاس کر دیں، تھوڑے نمبر لیے پاس کر دو. ہائی کورٹ نے کہا تھا 75% اٹینڈنس ہونی چاہیے. میرے پاس سفارشیں آیا کرتی تھی کہ جی اس کی تو 75 نہیں ہے، یہ کوئی 60% ہے. تو میں بجائے اس کے کہ کہتا کہ 60% میں اس نے کیا سیکھا ہوگا، میں کہتا تھا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے 75% ہونی چاہیے. آپ جائیں ہائی کورٹ کو بولیں میرے پاس کیوں آئے ہیں. ابھی تک لوگوں کو احساس نہیں ہے، ابھی تک وہ کلونیل سسٹم چل رہا ہے. لیکن نہیں مطلب ایک کلونی نہیں کہے، وہ یہ کہیں کہ وہ ابھی تک وہ جو جہالت ہے جو اس کی ان لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے، بدوازم جو ہے، بدوازم کہنا چاہیے، ان کو جہالت نہیں کہنا چاہیے. جو مصری بدوازم ہے وہ ابھی موجود ہے. میں کہوں گا قبائلی نظام، چلو یہ بھی کہہ لیں، قبائلی نظام، اس کو اگر آگے ٹیسٹ کریں گے تو دماغ تو وہیں سے نکلے گا، بدو سے ہی. قبائلی نظام میں ٹائم لگے گا. جنرل مشرف نے بہت کام کیے. انہوں نے ایج بڑھا دی CSS اور PCS کے لیے.
پہلے ایج کم تھی، اب میرے خیال 38 ایئرس پہ ہوگی، جی کہ اگر آپ بہت سلو ہیں پڑھنے میں 38 سال تک تو آ کے امتحان دو، اور آج آپ پورے بلوچستان میں پھریں، آپ کو بہت لوکل ملتے ہیں، پٹھان بھی ملتے ہیں، بلوچ بھی ملتے ہیں۔ انہوں نے فوج کے لیے اسٹینڈرڈ لو کر دیے ان کے۔ نہیں ابھی دیکھیں میں ملا تھا 2016 میں کوٹا میں گیا تھا، تو اس زمانے میں وسیم تھا شاید لاجسٹک کا کمانڈر جو تھا، تو جو مجھے کئی سے ملایا، کموڈور سے ملایا جو بلوچی تھے، تو پھر میں بڑا خوش ہوا، وہ مجھے بلا کے بس سے ملاتے تھے کہ دیکھو یہ بھی کموڈور ہے، یہ بھی کموڈور ہے، دیکھو تم بلوچ، تم جو ایسی باتیں کرتے ہو اخبار والے۔ تو وہ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ جو بات اچھی ہے تو ہم کریں گے۔ تو وہ نیوی میں بہت آگے ہیں، نیوی میں کافی بلوچ ہیں۔ دیکھیے نیوی میں آنے کی بیسک ریزن ہے تربت، تو بس تربت اور یہ بکران جس کو آپ کہتے ہیں، ان کے لیے کراچی آنا بہت آسان تھا، کوئٹہ جانا بہت مشکل تھا۔ کوئٹہ جانے میں 2 دن لگتے تھے، کراچی میں 1.5 دن لگتا تھا، اور اگر بوٹ میں آتے تھے تو زیادہ لگتے تھے۔ جی، تو تربت کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ یہ تربت پہ اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ ہر وقت تو وہاں پر جو ہے بم پھٹ جاتا ہے۔ غربت۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب کی، انہوں نے انٹر سروس سلیکشن بورڈ میں جو فیل ہو رہے تھے، کہا ان کو 3 مہینے ٹریننگ دو، 3 مہینے ٹریننگ کے بعد جو پاس ہوتا تھا اس کو لے لیتے تھے۔ اس وقت فوج میں اگر میری معلومات درست ہیں، ایک بریگیڈیئر ہے جو کہ مینگل ہے اور نوشکی کا رہنے والا ہے۔ میرے خیال سے 50,000 آدمی اس وقت بلوچی ہیں۔ اچھا، پٹھانوں کو بھی شامل کریں نا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، پشاور والے پٹھان نہیں، نہیں آپ والے، وہ بھی پٹھان ہیں، ہمارے والے بلوچستان والے پٹھان۔ اب یہ کلیم یہ کرتے ہیں، جو مجھ سے بات کرتے ہیں وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم پٹھانوں کو نہیں شامل کرتے اس میں 50,000 میں۔ نہیں، غلط بات ہے، اچھا غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ وہاں جو بھی جاتا ہے بلوچستان سے، اس کو بلوچی کہتے دیکھیں ہیں۔ نا، آپ نے نام رکھ دیا بلوچستان، ہاں پہلے انگریز نے غلط نام رکھا، برٹش بلوچستان تو رکھا، پھر اب بلوچی کتنے ہیں جس پہ ہم جو کیسے کہ نام کی ابھی ہم بات کرتے ہیں نا، ہاں اس نام نے بڑی گڑبڑ کی ہے۔ اچھا اب آپ جب 1970 میں، اس وقت خان افقلات صاحب زندہ تھے اور بعد میں 5 سال گورنر بھی رہے بلوچستان کے، انہوں نے کہا جی اس پورے کا نام بلوچستان رکھو، اور فیڈرل لیول پہ کسی کو نہ ہسٹری کا پتہ تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ یہ نارتھ میں تو سارے پٹھان ہیں، آپ بلوچ نام رکھنے سے آپ ان کی پٹھانیت غائب کر رہے ہیں۔ سیٹلرز جنہوں نے نارتھ بلوچستان بنایا، سیٹلرز کی آپ آئیڈینٹی ختم کر رہے ہیں، 12 لاکھ ہزار ہے، آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ بلوچستان نام جو غلطی کی جان بوجھ کے کی، خان افقلات نے تو جان بوجھ کے کی، اسی کی بات کر رہا ہوں، جنرل یحییٰ صاحب اور دوسرے اس کو پتہ نہیں تھا، ان کو احساس نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جنرل یحییٰ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جب یہ کہتے ہیں بلوچستان کو آزادی چاہیے، یہ ایک پٹھان یہ بھی کھڑا ہے، آپ ان سے پوچھو کہ آپ بلوچوں کے نیچے جا کے حکومت کریں گے، نوکری کریں گے؟ نہیں تو آپ تو ابھی تو جھگڑا یہ ہے نا کہ آپ 40% ہے کہ 50% ہے، میں تو یہ آپ بھی تو کہتا 60% کہتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں اس وقت پٹھان اگر صحیح حساب کریں تو پٹھان 60% ہے۔ آپ نے کہا ایک تقریر میں اپنے، جی میں نے نہیں کہا، لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں۔ نہیں آپ نے کہا تقریر میں، ہمارے پہ نوٹڈ ہے۔ جی دیکھیے، آپ لسبیلا لے لیں، لسبیلا میں جاموٹ ہیں، وہ پٹھان ہے، وہ کہاں سے پٹھان آئے؟ وہ تو وہ ہیں آپ کے جاموٹ ہیں، جاٹ ہیں۔ ہاں جاٹ ٹھیک ہے، وہ ہندو والے، وہ جو وہاں کے ساؤتھ والے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم برائیوں کی طرف۔ براوی جو ہے، آپ نے اے کے بروئی صاحب کا نام سنا ہوگا۔ بڑا 1960 تک بروئی بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے آگے لکھا کرتے تھے براوی، پھر بعد بروئی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر براوی لکھو گے تو ہمارا تو ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا، براوی بلوچ ہے، تو براویوں نے بلوچ لکھنا شروع کر دیا۔ اب براوی اپنے آپ کو بلوچ لکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ابھی جو میں ہسٹری لکھ رہا ہوں اس میں لکھ دیا نا آپ نے کہ یہ بیسیکلی تو یہ دراوڑ ہے، یہ دراوڑ انڈیا کے نہیں ہے، یہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں۔ دیکھیں اب ڈی این اے کا زمانہ آ گیا ہے نا، ڈی این اے اگر میرا لیں وہ ٹیسٹ کریں، وہ بتا سکتے ہیں کہ میری پچھلی 50 پشتیں کہاں کہاں رہی ہیں۔ بروئیوں کے بارے میں یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا کے ڈریویڈینز ہیں۔
ہمارا خیال تھا کاٹھیا واڑ، نہیں کاٹھیا واڑ کے نہیں، میرا یہ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کاٹھیا واڑ سے یہ لوگ آئے ہوں گے. جی نہیں، یہ سینٹرل ایشیا سے آئی ہیں، ان کا ڈی این اے ہو چکا ہے، اور وہ اس کو ایفلو کہتے ہیں، جس کے اندر وہ گروپ کرتے ہیں. جو بلوچ ہیں، جیسے نواب اکبر خان بگٹی، میرے ذہن میں وہی ہمیشہ آتے ہیں. نواب اکبر خان بگٹی ایک پرفیکٹ مثال تھی بلوچ کے چہرے کی، خوبصورت چہرہ، پتلی ناک، میری موٹی ہے. بٹ یہ نہیں، یہ سارے نشانی اس بات کی ہے کہ یہ لوگ سینٹرل ایشیا سے آئے. نہ جی نہ، یہ بلوچ نہیں، بلوچ عربستان سے آئے ہیں، عربستان سے. بلوچ عربستان سے آئے ہیں. وہ تو یہ کہتا تھا. اچھا، حاصل بزنجو صاحب کو اللہ جنت دے، وہی فوت ہو گئے، آپ نے دیکھا تھا حاصل کو؟ حاصل بزنجو، حاصل میرا دوست ہے پکا. اچھا، حاصل بزنجو صاحب کی موٹی ناک تھی، موٹی ناک تھی، قد چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، اور موٹے تھے. یہ ٹپیکل براوی ہیں، ٹپیکل، تھوڑی ویریشنز ہو سکتی ہیں. حاصل بزنجو صاحب کے ساتھ ہماری اسلام دعا بہت اچھی اسلام دعا تھی، اور کئی دفعہ ہم سیمینارز میں اکٹھے بولتے تھے. حاصل بزنجو صاحب جتنی دفعہ ہم بولتے تھے، جب میں کہتا تھا کہ براوی ایک سیپریٹ سٹاک ہے، حاصل بزنجو صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ 5 سے 10 منٹ لیتے تھے یہ کہنے میں کہ جو آغا صاحب نے کہا ہے یہ غلط ہے اور ہم بلوچ ہیں. اچھا، ایک اور بتاؤ، مزیدار بات، یہ جو بلوچ تھا نا، یہ عبدالقادر جی، یہ رئیسانی نے مجھے کہا کہ یہ بلوچ نہیں ہے. اچھا، میں نے لکھ دیا، یہ لکھ دیا، وہ چھپ گیا اخبارات کے اندر، مشرق میں چھپ گیا، اور آپ کے اس نے چھاپ دیا، اس نے آپ کے دوست، میرے دوست ہیں، اللہ جنت سے بات کر رہے ہیں آپ، چلتی پھرتی جو ڈکشنری تھی، ہسٹری تھی، تو فضی نے مجھے بھیج بھی دیا. اب اس نے جو شو مچانا شروع کیا، سرٹیفکیٹ لا رہا ہے کہیں سے، کہیں دکھا رہا ہے کہ میں باقی بلوچ ہوں. میں نے کہا ان کے والد بلوچ ہیں، ان کی والدہ بلوچ نہیں. میں نہیں جانتا، میں تو رئیسانی کے ریفرنس سے لکھا. میں تو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس گاؤں کو بھی جانتا ہوں جو خاران سے 8 میل کے فاصلے پہ ان کا ہے. لیکن میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کے کامنٹ نہ کروں. لیکن یہ تو میں کیا کروں، مجھے تو رئیسانی نے کہا تھا، میں اس کو نام کوٹ کیا. نہیں، اب وہ جانے اس کو ٹیکنیکلی آپ بلوچ مان لیں کیونکہ اس کے والد بلوچ ہیں. میں لیتا ہوں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہوں.